بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہمارا 7واں پارہ ہے۔ اس 7ویں پارے کے اندر اللہ جل جلالہ من والہ نے سب سے پہلے رکوع کے اندر کچھ حلال چیزوں کو ذکر کرنے کے ساتھ قسم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر حلال چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اصل میں کیونکہ کل جیسے درس میں بات یہ ذکر کی تھی کہ سورہ مائدہ کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے چیزوں کو ذکر کیا، حلال اور حرام کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے زمانے جاہلیت کے اندر ایک بات تھی کہ وہ بعض چیزوں کو قسم کھا لیتے تھے کہ میں اس چیز کو کبھی نہیں کھاؤں گا، یا یہ چیز میرے لیے حرام ہے۔ شریعت نے اس کے دروازے کو بند فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم کیوں اللہ کی پاک کی ہوئی چیزوں کو، حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے ہو، بلکہ کیا کرو وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان میں سے جو کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال اور طیب مال۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان کو کھانا چاہیے۔ خام خواہ حرام کر دینا، جیسے زمانے جاہلیت میں کرتے تھے کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، یا وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ فلاں گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے، یہ فلاں دن ہم لوگ فلاں چیز کا گوشت نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، تم ڈرو اس ذات سے، انتم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم لوگ ایمان لانے لائے ہو۔ تو انسان، ایک فقہا نے لکھا ہے، ایک تو یہ نہیں کہ ایک انسان کسی چیز کو اوپر ویسے نہیں کھاتا، اس کی طبیعت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ ایک یہ کہ انسان قسم کھا لے کہ مجھے قسم ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، کوئی سبزی ہے میں آلو نہیں کھاؤں گی، میں فلاں پھل نہیں کھاؤں گی، یا میں میں پانی نہیں پیوں گی، ایسا کرنا یہ گناہ ہے۔ اور اگر اس نے کوئی قسم کھا لی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس قسم کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ ہاں، اس کو اس قسم کو کفارے کے طور پر اس چیز کو کبھی کبھار استعمال کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو طبیعت نہیں چاہتی، یا مثال کے طور پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی، چینی ہے تو حلال، لیکن ڈاکٹر حکیم نے کہا کہ آپ نے چینی استعمال نہیں کرنی، یا مثال کے طور پہ کسی کو کہا کہ تم لوگوں نے چکنائی استعمال نہیں کرنی، ہے تو حلال۔ تو طبیعت کی وجہ سے یا کسی پرہیز کی وجہ سے یا کسی عارضے کی وجہ سے اگر حلال چیز کو ہم ساری زندگی بھی استعمال نہیں کریں گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آگے اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے تمہارے اوپر لغو قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، بلکہ مواخذہ کریں گے تمہارا ان قسموں پر جو کہ تم پکی نیت سے کھاتے ہو۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ قسم کی 3 قسمیں، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے قسم لغو۔ قسم لغو اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان نے کسی گزشتہ زمانے میں کوئی کام کیا، مثال کے طور پہ کسی کی شادی پہ شرکت ہوئے، کوئی چیز کھائی، یا کسی جگہ پہ ہم گئے، بعد میں کسی نے پوچھا تو نے یہ کام کیا، ہم نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ یمین لغو ہے۔ اس لغو کا حکم یہ ہے، جھوٹی قسم کھانے سے انسان گنہگار تو ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے یمین غموس۔ یمین غموس اسے کہا جاتا ہے کہ فطرت بن گئی، ایک بات ہماری زبان قسم سے یعنی غیر ارادی طور پہ الفاظ کا نکل جانا،
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کوئی قسم کھا لینا، مثلا یوں کہنا کہ خدا کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب یہ ایک اصل قسم ہے، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی، یا میں فلاں سے نہیں بولوں گی، یا میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گی، اگر وہ اس کو کھا لے گی تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوگی۔ کفارہ بھی کیا ہے؟ آگے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم لوگ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو کہ تم عام طور پر اوسط طریقے سے درمیانے درجے پہ اپنے لیے کھانا کھاتے ہو۔ او کسوتہم، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑے سوٹ دلوا دو۔ اگر تو ہم سوٹ کا حساب کریں 10 عورتوں کے سوٹ یا 10 مردوں کے سوٹ، اور اگر ایک سوٹ کی قیمت 3000 روپیہ ہے تو 10 آدمیوں کو سوٹ دینے میں پھر گویا کہ قسم کا کفارہ 30,000 روپیہ بن جائے گا۔ اور اگر کھانے کا اعتبار ہے، کھانا کیونکہ تھوڑا سستا ہوتا ہے، تو کھانے کا 2 وقت کا کھانا مثال کے طور پہ اگر ہم 200 روپے کا کھانا ایک وقت میں کھاتے ہیں بازار سے، اور 200 وقت کا ایک وقت میں کھاتے ہیں، تو یعنی ایک مسکین کے اوپر کھانے کا خرچہ ہو جائے گا 400 روپے، اور 10 مسکینوں کے اوپر کفارہ ہو جائے گا 4000 روپے۔ اس لیے اگر کبھی ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو ہم علماء سے پوچھ کے اس کا کفارہ ادا کریں۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہاں تو ہم کیا کریں، سب سے پہلے یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں جس کی قیمت تقریباً 4 یا 5,000 روپیہ بنتی ہے۔ دوسری شکل کیا؟ او تحریر رقبہ، یہ ہے کہ ہم غلام کو آزاد کریں۔ آج کے دور میں دیکھوں کہ غلام نہیں ہوتے، اس لیے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن جو تیسری شکل ہے اس پہ عمل، وہ کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ جو کوئی تم میں سے اس چیز کو نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اگر ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم 5-6 ہزار روپیہ جو ہے وہ صدقہ کر دیں، تو پھر شریعت نے یہ بات بتا دی کہ پھر یہ ہے کہ تم لوگ 3 دن روزے رکھو۔ یہ اللہ کے نام کی عظمت ہے کہ تم نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، پھر اس کی بے حرمتی کی ہے، لہذا اب تم کیا کرو؟ 3 دن مسلسل روزے رکھو۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری ان قسموں کا کہ جب تم قسم کھاتے ہیں۔ قسم کا حکم کیا؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کے بارے میں ذکر ارشاد فرما دی، کیونکہ جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر بات بات پہ قسم کھائی جاتی تھی اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، آج کے دور میں بھی اللہ معاف کرے اسی طرح کی کیفیت ہے کہ بات بات پہ قسم تو کھائی جاتی ہے لیکن ان قسموں کا خیال نہیں کیا جاتا، کہ اس کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ اس لیے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پہ قسم کھا لی، اور بعد میں جو ہے اپنے کسی بھتیجے سے کہ میں اسے بات نہیں کروں گی، بعد میں آپ کو اپنی قسم کا احساس ہوا کہ میں نے تو غلط قسم کھائی ہے، تو آپ نے اپنے بھتیجے سے ملاقات بھی کی، تو اس قسم کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کیا۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ بعد میں کئی مرتبہ جب بھی آپ کو یہ بات یاد آتی، آپ نے کئی مرتبہ غلام کو آزاد کیا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم کو توڑ دیا ہے۔ یہ ہے عزت کی بات، یہ ہے احترام کی بات۔ اس لیے اسی عنوان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لے کے اور نیک اعمال کرتے ہیں، جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا، جب کہ وہ کچھ حرام چیز میں سے کھا لیں، جب کہ وہ تقوی اختیار کریں، ایمان لے کے آئیں، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کریں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی اختیار کرنے ایمان لے آئیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ تقوی اختیار کریں، احسان نیک اعمال کریں،
واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیک اعمال کرنے والوں کو۔ یہ آیت مبارکہ کا اصل تو شان نزول یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا تو بعض صحابہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جو لوگ اس شراب کو پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر وہ ایمان والے تھے تو اس وقت کیونکہ شراب حرام نہیں تھی، اس لیے ان کے اوپر اس چیز کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے چوتھے رکوع کے اندر ایک چیز ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ خام خواہ دین کے معاملے کے اندر سوالات اور شکوک و شبہات نہ پیدا کرو، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو شکوک و شبہات میں لگاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم وضو کرتی ہیں، بعض دفعہ شیطان دل میں پتہ نہیں کچھ چھینٹے نہ پڑ گئے ناپاکی کے، یا مثال کے طور پہ میں رستے میں جا رہی تھی، وہاں سے ایسی کوئی ناپاکی کے چھینٹے تو نہیں پڑ گئے۔ کئیوں کا یہ وسوسہ پڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ کسی کو نماز کے اندر وسوسہ آ جاتا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آخر انسان تھک کے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شریعت نے اس کا سد باب کیا کہ دیکھو اگر تمہیں کسی بات میں وسوسہ آتا ہے، اس وسوسے کی طرف دھیان نہ دو، اپنے عمل کی طرف لگے ہو۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ سورہ مائدہ کی 101 نمبر آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، تم مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں، یعنی اگر تمہیں وہ باتیں بتا دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں یہ باتیں بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے رہو گے، يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو یہ باتیں تمہارے لیے واضح کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ تو نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت برگزر غفور ہے، معاف کرنے والے، حلیم بردبار ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہر باریکیوں کی طرف مت جاؤ۔ نماز میں جی میں اس طرح کر رہی تھی، یا مثال کے طور پہ بات پوچھتی رہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے فرضوں میں کیا پڑھنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا فرض کے اندر ایک سورہ فاتحہ پڑھنی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہو۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو ہے نفل نماز کو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن بعض خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جی قیام میں کتنا لمبا کرنا چاہیے، رکوع ہمیں کتنا جھکنا چاہیے، سجدے کے اندر ہمیں کیا دعا، کوئی ایسی دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم ہر چیز کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، شریعت وہ ہمیں بتاتی رہے گی، جس کا نتیجہ کیا نکلا، ہم خود ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی۔ چنانچہ حدیث میں آتے کہ صحابی تھے، ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ 3 دن میں قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو، 1 مہینے کے اندر قرآن پاک کو مکمل کیا کرو، اس سے پہلے نہ کیا کرو۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جوانی سے مستفید ہونے دیں، مجھے جلدی کا موت کی اجازت دے دیں۔ آپ نے جب انہیں بڑا مجبور کیا تو غالباً فرمایا کہ بھی ایسے کیا کرو، 10 دن یا 1 ہفتے میں کر لیا کرو، اس سے جلدی مت کیا کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں جا کے اس چیز کا احساس ہوا کہ جب میری ہمتیں کمزور پڑ گئیں کہ اب مجھے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے شریعت نے جو احکامات ہمیں اجمالاً یا مجمل بتائے ہیں، ہمیں ان کو مجمل ہی رکھنا چاہیے، اور جتنا بتایا بس اسی حساب سے عمل کر لینا چاہیے۔ اس چیز کے اندر زیادہ باریکی میں لگنا کہ روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار کرتے تھے تو کیا کھاتے تھے، جب روزہ رکھتے تھے تو اس وقت وہ کیا کھایا کرتے تھے۔ جو کتابوں میں تو چیز شاید وہ مل ہی جائے گی، لیکن پتہ نہیں ہمارے علاقے میں وہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس لیے شریعت نے عام فرمایا حلال چیز سے کھاؤ، حلال چیز سے افطار کرو بس۔ ایک مرتبہ ایک جماعت کے ساتھی یہاں کہیں تشریف لائے تو وہ جماعت والوں نے ان سے، ساتھیوں نے گھر پوچھا اکراماً، ان جماعت والوں نے بیرون کے ساتھی تھے، کہ آپ کے ساتھی کیا کھانا پسند فرماتے ہیں۔ بڑا پیارا اس نے جواب دیا، کہنے لگے، جماعت والے کہنے لگے، ہمارے ساتھی ہر حلال چیز کو کھا لیتے ہیں۔ دیکھو کہ کتنی آسان معاملہ کر، گھر والوں کے لیے بھی آسانی ہے، دعوت کرنے والے کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قد سألها قوم من قبلکم،
تحقیق کے سوال کیا تھا تم سے پہلی قوموں نے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر یہ ان کے بعد ہو گئے تھے اس کا انکار کرنے والے۔ خود ہی پہلے سوال کرتے رہے اللہ کے نبی سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل تھے یا دوسری قوم تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام یوں چاہتے ہیں یوں چاہتے ہیں۔ جب اللہ جل جلالہ نے اس کا معاملہ کر دیا تو پھر خود ہی اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ اخیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 6 ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر، یہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، اور کیونکہ میں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سورہ مائدہ کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے ذکر ہے اور بنی اسرائیل کی کچھ سرکشیوں کو ذکر کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم سے فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم میرے سوا میری والدہ کو مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ عیسائیوں پر، اللہ کے تو علم میں ہے کہ عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خدا بنا رکھا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا بنا رکھا ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ یہ تو خود ہی انہوں نے بنایا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ اس لیے ہے، عیسیٰ بن مریم سے پوچھیں گے تاکہ قیامت والے دن ان کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے حجت تام ہو جائے اور ان کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ آگے سے کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی، وہ فرمائیں گے کہ بے شک اے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی، میرے لیے تو یہ بات مناسب نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ میں تو اے اللہ آپ کا نبی تھا، نبی ایسی کوئی غلطی نہیں کرتا، نبی سے تو کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ کوئی کبیرہ گناہ کا حکم دے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ان کو یہ بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، تو آپ اس کو تو جاننے والے تھے، تعلم ما فی نفسی، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کہ آپ کے جی میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک کہ آپ جاننے والے ہیں، غیب کے علم کو رکھنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عذر بیان کرنا، یہ مقصود کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے علم میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اس کا یہ ہے کہ تاکہ ان کے سامنے بھی یہ بات تام ہو جائے، فریقین کے سامنے بات کو واضح کرنا مقصود ہے۔ آگے اللہ نے شاہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، وہ کہیں گے کہ میں نے تو ما قلت لهم، میں نے نہیں کہا ان سے مگر یہ بات کہ آپ نے مجھے حکم دیا ان اعبدوا اللہ ربی، تم میرے رب کی عبادت کرو، وربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان کا پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان میں زندہ رہا، میں تو ان کو دعوت دیتا رہا، توحید کی طرف ان کو بلاتا رہا، لیکن جب میں دنیا سے چلا گیا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے موت دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ان کے اوپر نگہبان تھے۔ مطلب کیا کہ اے اللہ جو کچھ وہ کرتے رہے آپ کے سامنے تھا، لہذا اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو آپ اس چیز کو زیادہ جاننے والے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ بے شک کہ آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پھر اگر اللہ کے نبی دعا فرمائیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، بے شک کہ اگر وہ آپ کے بندے ہیں، فإنہم، ان تعذبہم، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو بے شک کہ آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر آگے قال اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن کے نفع دے گا سچ بولنے والوں کی ان کی سچائی۔ اس لیے فرماتے علماء، سچائی ایک ایسا انسان کے پاس ہنر ہے جو ہر موقع پہ انسان کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے
کہ وقتی طور پر اس کی جان بچ جائے، لیکن حقیقتاً کبھی نہ کبھی وہ اس میں ضرور پھنسے گا۔ چنانچہ اخیر میں اللہ نے بات ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور سرکشیوں کو ذکر فرمایا، اس لیے فرمایا اللہ کی بادشاہت ہے ساری زمین و آسمان میں، اس لیے تم جو کچھ سرکشی کرو گے تم اللہ کی حدود سے نہیں نکل سکتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے اللہ نے اس بات کو سورت کو ختم فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں یہ دین جو دیا ہے، اس دین کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں بس اس پہ ہم عمل کریں۔ نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کے اندر پڑھنے کے حوالے سے ہے، اسی طرح طہارت کے بارے میں جو مسائل ہیں، جو شریعت کے اندر اور جو کتابوں کے اندر موجود ہے بس اس پہ ہم عمل کریں، اسی میں کامیابی۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ انعام ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کے اندر جو ہے 20 اس کے کل رکوع ہیں۔ کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اس حوالے سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ احکامات کو ذکر فرمائیں گے۔ اس آیت مبارک صورت کے شروع کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرت کے مظاہر کو، اپنی کاریگری کو ذکر فرمایا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آگے کیونکہ اسی حوالے سے عنوان آ رہا ہے تو اس کی ابتدائی تمہید بن جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے بنایا اندھیرے کو اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ سرکشی کرنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے زمین بنائی، جس اللہ نے آسمان بنایا، جس اللہ جل جلالہ من والہ نے روشنی اور نور بنایا ہے، لوگوں کو تو چاہیے کہ اس کی عبادت کریں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کی عبادت کرنے کے اس کا کفر کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، هو الذی خلقکم من طین، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک مقررہ مدت تک کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور وہ مقررہ مدت اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم لوگ جو ہے حد سے تجاوز کرنے لگے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں کے اندر بھی اور زمینوں کے اندر بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ اللہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہارے ظاہری باتوں کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کر کے آتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک دین کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اس چیز کا استحضار ہو جائے کہ اللہ میرے ہر بات کو جان رہا ہے، میں کمرے میں بند ہو کے کیا دیکھ رہی ہوں، اکیلے لیٹ کے میں کیا سن رہی ہوں، یہ اللہ کے علم میں ہے، تو انسان ویسے ہی بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے سورہ انعام کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا کہ چلو تمہیں اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو دنیا کے اندر گھومو پھرو اور دیکھو جو لوگ بڑی ترقی کرنے والے تھے، بڑے نفع والے تھے اور بڑے پیمانے کے اندر جو ہے اپنے اوپر فخر کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کا نام نشان کو ختم فرما دیا۔ فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے کہو پھرو اس زمین کے اندر، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر تم دیکھو کیسا انجام کیا اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا۔ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کون ہے زمین آسمان کا بادشاہ اور مالک؟ قُلِ اللَّہ، تو وہ لوگ آگے کہیں گے اللہ ہی ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ جب پھنس جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ اب تو جی دعا ہی ہے، جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے نا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن جب ہر طرف سے جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جی اب دعا ہی کرو جی، اب تو دعا ہی ہے جی۔ تو انسان پہلے کیوں نہ دعا کرے، علاج بھی کروائے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت بڑائی کو بھی جانے۔ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّہ،
کتب علی نفسہ رحمہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھا ہے۔ اللہ کے فیصلے رحمت والے ہوتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اللہ کا ہر فیصلے میں انسانیت کا نفع ہے۔ اس لیے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور جمع کریں گے تم لوگوں کو قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، پس وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ کی عظمت کو بولنا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلسل اس بات کو بار بار دہرایا ہے۔ آگے جا کے اللہ جل جلالہ من والہ سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع کے اندر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی عظمتوں کو انکار کیا، جھٹلایا، ان کی دنیا میں اور آخرت میں کیا وبال ہوا۔ اللہ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان میں ہو گئے، خسارہ ہو گیا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر اچانک موت آ گئی، اچانک قیامت آ گئی، قالوا یا حسرتنا، آگے سے وہ کہنے لگے ہمارے لیے افسوس ہے، حسرت ہے، علی ما فرطنا فیہا، اس چیز پر کہ جس میں ہم نے سرکشی کی ہے، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ لوگ اپنے پیٹھوں کے اوپر اپنے بوجھوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار یہ بہت ہی برا یہ بوجھ جو اٹھا رہے ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہ، نہیں ہے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے مگر وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت والا جو گھر ہے یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر ان کا کیا انجام ہو گیا؟ بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے مال والے، بڑی بڑی جو ہے صنعتیں والے ہلاک و برباد ہو گئے، لیکن آج ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ چنانچہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ انعام کے اندر آگے آیت نمبر جو ہے نا یہ 84 کے اندر 74 کے اندر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ مقصود اس واقعے سے یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہدایت کے لیے کوشش کی، ہر طرف ماحول بے دینی کا تھا، اس بے دینی کے ماحول کے اندر انہوں نے اللہ کی جستجو کی، اللہ ان کو مل گئے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو دین کی جستجو کے اندر کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اس کو مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا آیت نمبر 74 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ ان بتوں کی پرستش کرتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ کھلی گمراہی میں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو جب دعوت دی، ان کو یہ بات سمجھائی، تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، اگر ہمارے بڑے یا ادھر ادھر کوئی ایسی گمراہی کا عمل ہو رہا ہو تو طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھلائی ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے ایمان کرنے والوں کو۔ اور اس نشانیوں میں سے ایک شکل کیا بنی؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ان کے اوپر جو ہے نا رات چھا گئی تو انہوں نے دیکھا ستارے کو، قَالَ هَذَا رَبِّي، تو وہ ستارے کو کہنے لگے یہ ہے ہمارا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو وہ کہنے لگے کہ میں نہیں، جب وہ غروب ہو گیا اور وہ ستارہ ختم ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں خرق ہونے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کو دیکھا، کہنے لگی کہ والدہ سے کہنے لگے کہ میرا رب کون ہے، مجھے کون پالتا ہے؟ ان کی والدہ کہنے لگی تیرا رب تو میں ہوں، میں تیری ضرورت پوری کرتی ہوں، تیرے کپڑے جو ہے تجھے دیتی ہوں، کھانا دیتی ہوں، گرمی سردی کا تمہارا خیال کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام والدہ سے کہنے لگے اچھا آپ کا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا رب تیرا والد ہے، میرا خاوند ہے جو میری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر میرے والد کا رب کون ہے؟ کہنے لگے تیرے والد کا رب بادشاہ ہے، وہ نمرود ہے جو تیرے والد کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ میرے اس بادشاہ کا رب کون ہے؟ ان کی والدہ کہنے لگی چپ ہو جا، خاموش ہو جا، ایسے سوال نہیں کرتے، اور ان کو خاموش کر دی۔ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج کی فضا بھی ایسے ہی بنی ہوئی ہے۔ گھر میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، بچوں کا دھیان فوراً اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، ماں میرے کپڑے عید آ رہی ہے، کپڑے کون بنائے گی؟ ماں بنائے گی۔ بچے جوتی کون لے کے دے گی؟ ماں لے کے دے گی۔ روٹی کون لے کے دے گی؟ ماں لے کے دے گی، میری ضرورت تو ماں ہے۔ اچھا والدہ کیا کرتی ہیں؟ ان سے جب بچے کو فرمائش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں تیرا ابو آئے گا تو پھر میں اس سے کہوں گی۔ اب ان کی نگاہ اس کے اپنے خامد پہ چلی جاتی، ان کا خامد آتا ہے اور وہ والدہ اس کو بتاتی ہے یہ ضروریات ہے، عید آ رہی ہے، اتنے کپڑے، اتنی جوتی، اتنے کھانے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ اس کا دھیان اپنی نوکری اور کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، چلو جی میں دکان پہ جاؤں گا، وہاں سے کوئی آمدن ہوگی، میں چیزیں لے آؤں گا جی۔ آج سارا کا سارا چکر وہی چل رہا ہے، ہمارا دھیان اللہ کی ذات عالی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب ستارے کو دیکھا گا یہ بھی میرا رب نے، فلما رأى قمر بازغا، پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا، قال هذا ربی، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہوگا، یہ ذرا بڑا ہے اسے۔ فلما افلا، جب وہ چاند بھی ختم ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دکھائے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی فرما دے۔ اس لیے انسان کو دل میں یہ بات تو ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے جی کہ گھر میں کوئی ضرورت ہے وہ تو میرا خامد ہی کرے گا، میرا مال ہی کرے گا، میری دکان کرے گی، لیکن ہم اللہ سے دعا تو کریں کہ اللہ یہ یقین غلط ہے، ہمیں صحیح یقین دکھا دے، صحیح رستہ دکھلا دے۔ فلما رأى الشمس بازغا، پر جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال هذا ربی هذا اکبر، تو کہنے لگے یہ ہی میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پر جس وقت وہ سورج بھی غروب ہو گیا، قال قومی انی بری مما تشرکون، میں تو بری ہوں ان کاموں سے جو کہ تم شرک کرتے ہو۔ چنانچہ اللہ نے ان کو بلکہ ہدایت نہیں دی بلکہ نبی بنایا، صرف نبی نہیں بنایا بلکہ ان کی آل اولاد کے اندر کئی نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اس لیے ہدایت اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ ہر دور ہر زمانے کے اندر ہدایت اور ضلالت، شیطان اور رحمان کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر دور کے اندر صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے بابا مسلمان ہیں، میری کان میں اذان ہوگی، میرا نام مسلمانوں والا ہے، میں تو خود مسلمان ہوں، یہ کافی ہے۔ یہ کام کافی نہیں ہے، ماحول کے اثرات سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے جو ہے رکوع نمبر جو ہے وہ 18 کے اندر آیت نمبر 95 کے اندر اپنی قدرت کے مزید مظاہر کو ذکر فرمایا ان اللہ وہ ہے فالق الحب والنوا، جو گٹھلی کو اور دانے کو پھاڑتا ہے، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ کو، مخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے میں سے زندہ کو، ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا رب، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ دیکھو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، فانا تؤفکون، یہ ایسی جیسے ماں اپنے بچے کے لیے ساری ضرورت پوری کر دے، پھر بعد میں کہے کہ بیٹا تو کہاں رات گزارتا رہتا، میں تو تیرا انتظار کرتی رہی۔ فالق الاصباح، اللہ وہ ہے جو صبح کو نکالتا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور رات کو بھی ٹھہرا دیتا ہے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب سے نکالتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک بہترین مقررہ مدت پہ چلتے ہیں جو کہ جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم رات کو سوئیں فوراً سورج نکل آئے، تو یہ بھی بڑی پریشانی ہو جانی تھی۔ یہاں یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آج سورج 15 منٹ کے لیے غروب ہو رہا ہے یا 10 گھنٹے کے لیے غروب ہو رہا ہے، جس طرح کہ آج کل کے دور میں بجلی کا نظام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایک مقررہ، اس کا ایک مستقل ایک نظام ہے جس سے ہمارے جسموں کو بھی سکون ملتا ہے، ہمارے گھروں کے نظام بھی چلتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر رستے کو پاؤ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تحقیق کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے قوم کے لیے تاکہ وہ اس کو جان لیں۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں جو ہے ایک نفس سے پیدا کیا،
فمستقر و مستودع، اور پھر اس کو جو ہے قرار بخشا اور آپس میں محبت پیدا کر دی ہے، میاں بیوی کی الفت ہوتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، انسان ایک زندگی خاندان بن جاتا ہے، پھر انسان کو ان سے الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کس نے محبت ڈالی؟ اللہ فرمانے ہم نے ڈالی۔ قد فصل الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کہ ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سوچے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر چیز کے نباتات کو نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم نے ان میں سے نکالا سبزیوں کو، سبزیوں ترکاریوں کو۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جو ہم اس کو نکالتے ہیں ایک دوسرے پر پے در پہ۔ وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجوروں کو دیکھو، من طلعها ان کے خوشوں کے اندر، وَقِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اس طرح کیلوں کو بنایا پیدا کیا جو تو بتو لگے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اللہ فرمائے ہم نے باغات لگا دیے ہیں انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، متشابہن، جو ایک دوسرے سے متشابہ بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، وغیر متشابہن، اور بعض ایسے ہیں جو آپس میں ملتے نہیں، ہوتے ایک ہی ہیں۔ سیب کی رنگت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اندر سے ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ آج کل تو انگور دیکھ لو، اللہ کی قدرت دیکھنی تو انگوروں کو دیکھیں، سفید رنگ کا بھی انگور آپ کو ملے گا، کالے رنگ کا بھی آپ کو ملے گا، سرخ رنگ کا بھی آپ کو ملے گا، شملہ مرچی کی رنگ کی آپ کو ملے گی۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، متشابہن وغیر متشابہ۔ انظروا الی ثمرہ، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں غور و فکر کرنے کی۔ اللہ کہتے ہیں انظروا الی ثمرہ، تم دیکھو میرے پھلوں کی طرف، اذا اثمر وینعہ، جب کسی درخت کے اوپر پھول آتا ہے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا دانہ بن جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان قوموں کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد بالکل اخیر کے اندر، یہ چھٹے پارے 7ویں پارے کی بالکل آخری آیت ہے، نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو اتنی نشانیاں، دنیا کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، تم کیا کرو، ان کو چھوڑ دو اور ان کو اس سرکشی کے اندر چلنے دو۔ پھر کیا ہو جائے گا، جب یہ مر جائیں گے تو پھر اس چیز کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے شاہ نقلبہم افئدتہم، ہم نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، کما لم یؤمنوا، جیسے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، کما لم یؤمنوا بہ، جیسے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر حالات، سرکشیاں، چیزیں، باتیں، سارا کچھ آتی رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، جس طرح پہلے ایمان نہیں لایا، حالات آنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو ان کی سرکشی کے اندر چھوڑ دیں، یعمہون، جس میں وہ سرکشی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہدایت کا تعلق یہ جو ہے قدرتوں کے ساتھ اللہ کی مظاہر کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس سے انسان کے اندر دین کا داعیہ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔